بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا، اور پروگرام کا آغاز اسی افسوسناک خبر کے ساتھ جو کہ پاکستان نے برداشت کی ہے، یہ غم، یہ صدمہ برداشت کیا ہے کہ 6 اعلیٰ عہدیدار، بلکہ اس میں کچھ نوجوان بھی شامل تھے جو کہ شہید ہوئے اس ہیلی کاپٹر حادثے کے اندر، اور یہ تمام کے تمام جو تھے وہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں تھیں اس کے حوالے سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ حادثہ جو ہے وہ کراچی آتے ہوئے پیش آیا، اور ہیلی کاپٹر کا یہ حادثہ تھا، اس میں کوئی جان بر نہیں ہو سکا۔ جنرل سرفراز علی صاحب، جن کا کہ تعلق لاہور سے بتایا جاتا ہے، سرفراز علی سومرو صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر ساتھی تھے، وہ تمام کے تمام بہت پیشہ ورانہ اعتبار سے اعلیٰ قابلیت کے حامل شخصیات تھے۔ پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے، اور یہ واقعی ایک سرمایہ یا ورثہ جو تھا وہ آج اس حادثے کا شکار ہوا ہے۔ تو ہم سب کی طرف سے ان کی خاندانوں کو تعزیت، پاکستان کو تعزیت۔ دوسری اہم خبر جو کہ آج بہت ہی سارے دن جو ہے وہ چھائی رہی، اور وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ بالآخر وہ محفوظ فیصلہ جو تھا وہ غیر محفوظ ہوا اور منظر عام پر آیا، اور اس کے بعد 8 سال تک یہ اس کیس کی سنوائی ہوتی رہی ہے، اس کی سماعتیں چلتی رہی ہیں، جس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ثابت ہوا کہ انہوں نے ان کی پارٹی نے ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ عمران خان صاحب کا جمع کرایا گیا فارم 1 غلط بیانی اور جھوٹ پر مبنی تھا، یہ فیصلے میں کہا گیا۔ پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق بیان حلفی جھوٹا ہے، یہ بھی کہا گیا۔ اس کے علاوہ عارف نقوی کی جو ووٹن کمپنی تھی اس سے $21,21,500 ممنوعہ بھی وصول کیے گئے۔ پی ٹی آئی نے 34 غیر ملکی شہریوں، 351 غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈز لیے۔ یہ یاد رہے کہ 2009 سے 2013 تک کے یہ فنڈز ہیں، جس پہ اکبر ایس بابر صاحب جو کہ پارٹی کے سینئر رہنما تھے وہ یہاں پہ گئے، اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ یہ جانچ پڑتال جو ہے وہ کی جائے۔ پی ٹی آئی نے صرف 8 اکاؤنٹس تسلیم کیے اور 13 اکاؤنٹس کو چھپایا۔ اکاؤنٹس کو چھپانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تقریباً 1 ارب روپے کی فنڈنگ کے ذرائع عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، یعنی نہ رسیدیں ہیں نہ منی ٹریل ہے، جو کہ 1 ارب روپے کی بتائی جا رہی ہے۔ جانتے بوجھتے یو اے کی کمپنی سے $49,965 کی ممنوعہ فنڈنگ لی گئی، یعنی کہ جو آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے پاکستان کا، اس کے خلاف ورزی اس کی ہوئی، اور کینیڈا برطانیہ کی کمپنیوں سے $2,79,822 کی ممنوعہ فنڈنگ بھی لی گئی۔ اسی طرح سے کچھ غیر ملکیوں کے نام بھی اس میں بتائے گئے ہیں جن سے فنڈنگ لی گئی۔ تفصیلات ہے، اسکروٹنی کے عمل کے دوران بھی پی ٹی آئی فنڈنگ کے ذرائع چھپاتی رہی۔ عمران خان صاحب نے جتنی توجیحات دی وہ حقائق کے برعکس اور غلط ہیں، یہ آج کے اس میں فیصلے میں کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے دستخط شدہ جو اکاؤنٹس کھولے وہ بھی چھپائے گئے، اور اسٹیٹ بینک ڈیٹا کے مطابق جن 13 اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی نے تسلیم نہیں کیا وہ پارٹی قیادت اور مینجمنٹ نے ہی بنائے تھے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر آج یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اب بہت سارے سوالات ہیں، جو اہم اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی اتحادی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنی سفارشات بھیج دی ہیں۔ دوسری طرف حنیف عباسی صاحب جو ہے سپریم کورٹ واپس جا رہے ہیں، کیونکہ اسی کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا حنیف عباسی صاحب کو کہ آپ جو متعلقہ فورم ہے اس پہ جائیں گے، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، لیکن یہ پہلے سے اکبر ایس بابر صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ اب ہوگا کیا؟ 62(1)(f) کی تلوار کیا عمران خان صاحب پہ لٹک گئی ہے، یعنی بیان حلفی جھوٹا ہونے کے حوالے سے انہوں نے جھوٹ جو بولا اس کے اوپر کیا یہ صادق اور امین ہونے والی جو شق ہے یہ نافذ ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب بیرسٹر صلاح الدین صاحب جو کہ معروف قانون دان بھی ہیں اور لائر بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولا بخش چانڈیو صاحب بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں۔ جناب حامد خان صاحب اگین پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، بہت معروف قانون دان بھی ہیں اور آئین پہ دسترس بھی ہے، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد زبیر صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، اسپوکس پرسن ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، اور سابق گورنر کراچی سندھ بھی رہے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کو ایک بائٹ سنوانا چاہتی ہوں صلاح الدین صاحب، کیونکہ آپ ہی کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ یہ اسد عمر صاحب نے جواب دیا ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہی ہوں، ذرا سنوائیے گا اسد عمر صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ کیا ہے، اسی میں سوال بھی موجود ہے۔ جی، الیکشن کمیشن جو ہے یہ جانبدار ہے، ایک سیاسی حریف ہے، یہ اب ریاستی ادارہ نہیں رہا، یہ پی ڈی ایم کے الائنس کا پارٹنر ہے۔ اپنے اختیار سے تجاوز کر کے فیصلے کیے، اس میں سے ایک یہ کیا ہے کہ عمران خان نے ایک جھوٹا بیان حلفی دیا گیا۔ چیئرمین
पार्टी का जो है उसने सर्टिफिकेट देना है, एफिडेविट नहीं देना। ये सुप्रीम कोर्ट की 2017 की जजमेंट की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके अंदर कहा गया था कि तमाम पार्टियों को बराबरी की बुनियाद पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इलेक्शन कमीशन कहाँ है वो मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट, तो पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट। दो मुख्तलिफ पिटीशन फाइल की जाएंगी, एक तौहीन अदालत की पिटीशन होगी, दूसरी इस फैसले के अंदर जो खामियां हैं, कानून की भी खामियां इसके अंदर मौजूद हैं और हकाइक की भी खामियां। जी सलाउद्दीन साहब, आपने सुना कि कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट देना होता है, एफिडेविट नहीं देना होता, इसलिए इमरान खान साहब के ऊपर जो बयान हल्फी झूठा करने की बात है वो बिल्कुल गलत है और इलेक्शन कमीशन जो है जानिबदार है। तो क्या एक तो हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है, क्या हो सकता है इसके ऊपर सर? देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहले तो एक इशू इसमें यह था कि पीटीआई, क्या पीटीआई एक फॉरेन एडेड पार्टी करार दी जा सकती है और उसके खिलाफ फिर कोई फेडरल गवर्नमेंट कोई उसको बैन करे, डिसॉल्व करे वगैरह। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है हनीफ अब्बासी के केस में, वो उन्होंने कहा है ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये जरूर निशानदेही कर सकती है कि किसी पार्टी को अगर फॉरेन नेशनल से या किसी फॉरेन गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही है, वो निशानदेही कर सकती है। उसके बाद एक्शन लेना या ना लेना वो फिर वफाकी हुकूमत का काम है। तो यहाँ उन्होंने ये इस हद तक निशानदेही की है कि पीटीआई की कुछ फंडिंग जो है वो फॉरेन नेशनल से आई है। उसके बाद क्या कार्रवाई करनी है या नहीं करनी वो वफाकी हुकूमत के पास होगा। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट इसमें ये है कि जो फॉर प्रोहिबिटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस आई हैं, क्योंकि पार्टी के सरबराह की जिम्मेदारी होती है वो सर्टिफिकेट देता है, जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि सर्टिफिकेट देता है। मगर बात यह है कि आर्टिकल 62 में बल्कि ये कहीं नहीं लिखा कि सदाकत और अमानत की जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ बयान हल्फी जो किसी ओथ कमिश्नर के सामने अटेस्ट हुआ हो सिर्फ उस पे आयद होता है। मैं समझता हूं कि अगर ये साबित हुआ किसी अदालत में कि दानिस्ता तौर पे गलत बयानी की गई है, झूठ बोला गया है इलेक्शन कमीशन से, तो उस पे 62 और 63 की कार्रवाई जरूर हो सकती है। और ये बात बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ अब्बासी के केस में उन्होंने उस वक्त यही कहा था कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग आई है पीटीआई को या नहीं, और वो चीज साबित होगी और ये पता लगेगा कि झूठा सर्टिफिकेट पार्टी के सरबराह ने दिया है या नहीं दिया, उसके बाद ही कोई अदालत ये डिक्लेरेशन दे सकती है। अच्छा, तो क्या सलाउद्दीन साहब अब क्या ये साबित हो जाता है कि इसमें फॉरेन इंटरवेंशन भी है या फॉरेन, जाहिर है कि जो बैरून मुल्क फंडिंग है, क्योंकि पीटीआई ये कह रही है कि ममनुआ फंडिंग है लेकिन गैर मुल्की फंडिंग नहीं है। देखिए, जो कानून जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर था उसमें जो फॉरेन एडेड पार्टी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर एक तो ये है कि वो किसी अगर बैरूनी हुकूमत ने सेटअप की है या उससे इस्टेब्लिश किया है, और एक ये है कि इफ इट रिसीव्स एनी पार्ट ऑफ इट्स फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स। अब उसकी अभी तक कहीं तशरीह नहीं हुई कि पार्ट का मतलब क्या है। अब अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसकी अरबों रुपए उसकी डोनेशंस हैं, उसके अकाउंट्स में हैं, और चंद हजार या चंद लाख रुपए फॉरेन नेशनल से आए हैं, तो उस पार्टी के लिए मैं समझता हूं बड़ा मुश्किल होता है कि ये कहना कि ये एक फॉरेन एडेड पार्टी है। मगर अगर यहां एक ऐसी चीज साबित हो कि एक पार्टी का तमाम तर जो वजूद है और जो तमाम तर उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो सारी कहीं गैर मुल्की जराए से आ रही है, तो उस सूरत में शायद फिर कार्रवाई ये हो सकती है, जायज हो। तो मगर मैं समझता हूं इस केस में शायद ऐसा ये स्टैंडर्ड रीच करना बड़ा मुश्किल हो। जी, जैसे ये जो अबू धाबी के हुक्मरान के पैसे हैं उसके बारे में एफटी ने स्टोरी की है, फाइनेंशियल टाइम्स ने, वो कहा जाता है कि एक एविडेंस है और आज उसका जिक्र भी हुआ है इस फैसले के अंदर। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है सर?
فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو پھر پاور ہے کہ وہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دے اور پھر وہ جائے گا معاملہ سپریم کورٹ کے پاس. مگر میں سمجھتا ہوں ان دا فیکٹس آف دس کیس بہت قانونی طور پہ بھی بڑا مشکل ہوگا یہ اسٹیبلش کرنا, اور نیچرلی ایک ریزنیبلنس کا معیار ہوتا ہے. ایسے ہی کسی میجر پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا قانونی طور پہ بھی شاید مناسب نہ ہو اور سیاسی طور پہ بھی شاید مناسب نہ ہو. ٹھیک, بہت بہت شکریہ صلاح الدین صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. زبیر صاحب, آپ کے پاس آتی ہوں کہ اب گورنمنٹ کے پاس کیا واقعی آپ بین کرنے کی طرف جائیں گے؟ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ابھی بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اتحادی, لیکن آپشنز کیا ہے؟ کیا واقعی آپ بین کریں گے جماعت کو؟ میں اس سے پہلے وہ جو پی ٹی آئی کے اعتراضات ہیں نا, اس پر میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا. جی اسد عمر صاحب کے ایفیڈیوٹ ہے یا سرٹیفکیٹ ہے؟ ہاں جی, ایفیڈیوٹ ہے یا سرٹیفکیٹ ہے, مطلب یہ تو مان لیا نا کہ جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان صاحب. اب یہ صرف یہ کوشچن پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ نہیں ایفیڈیوٹ نہیں تھا, سرٹیفکیٹ جو دیا تھا اس میں جھوٹ بول رہے تھے. سو اس پر نہیں کہا کہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے, صرف ان کا اعتراض یہ ہے. اور فواد چودھری نے بھی صبح یہی کہا تھا, اور بعد میں اسد نے جو آپ بات کر رہی ہیں, نہیں, فواد چودھری صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا ان اکاؤنٹس کا, ان کے اکاؤنٹنٹ نے اگر کچھ کر دیا ہے تو ان کو تو نہیں پتا. میں اس پر بھی آ رہا ہوں آسما, اس پر بھی آ رہا ہوں. آئی مین یہ ہم بات کر رہے ہیں فائنینشیل ریکارڈز کی, ہم بات کر رہے ہیں اکاؤنٹس کی. یہ اسی طرح سے ہے جس طرح ایک کمپنی ہر سال اپنے اکاؤنٹ سبمٹ کرتی ہے, اور اس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہوتا ہے یا پارٹی کا جو ہیڈ ہے, جب وہ سبمٹ کرتے تو وہ ہی ہیز ٹو سائن. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کو ایک اکاؤنٹنگ انٹری کا تو نہیں پتا ہوتا, ایک اماؤنٹ کا تو نہیں پتا ہوتا, لیکن وہ اس کی ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیئرمین آف دا پارٹی, ہی اور شی از ریسپانسبل فار ایوری ایسپیکٹ آف اٹ. ہاں, وہ یہ تو بعد میں کلیم کر سکتے کہ مجھے نہیں پتا تھا, یہ تو سب ایکسپٹ کر لیں گے, لیکن یہ نہیں اگر عمران خان نہیں ہے ریسپانسبل تو پھر پی ٹی آئی یہ بتا دیں کہ اس مشن کے لیے پھر کس کو سزا دینی چاہیے. سربراہ یا وہ مشن جان بوجھ کے تھا یا بھول کے تھا. دوسری بات جو اس میں جو ایک اور میرا پوائنٹ ہے, جو لیگل پوائنٹ بھی ہے, 2014 سے یہ کیس پڑا ہوا ہے. 2008 سے 2013 کے اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے کہ اکبر ایس بابر نے جب پوائنٹ آؤٹ کیا تو پچھلے 8 سال سے ایک دفعہ کہہ دیتے نا کہ جی اس میں عمران خان کا نہیں قصور ہے, ایکس وائی زی کا قصور ہے. وہ ایکس وائی زی کون ہے؟ وہ تو پی ٹی آئی کا ہی ہے نا. سو اگر کوئی بھی ریسپانسبل نہیں ہے اور کسی صورت میں ریسپانسبل نہیں ہے تو ایک ہم نئی فائنینشیل ایسپیکٹ انٹروڈیوس کریں گے پاکستان میں. اچھا زبیر صاحب, اب میں اس سے پہلے کہ چانیو صاحب کے پاس جاؤں, اس پہ جواب بالکل اس پہ جواب حامد خان صاحب کہ ذمہ دار پھر کون ہے؟ مطلب کہ یہ اتنے پیسے آ گئے ہمارے پاس اور پارٹی سربراہ سائن بھی کرتا ہے, سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہے, اکاؤنٹنٹ کو بھی بتاتا ہے یا اکاؤنٹنٹ ان کو بتاتا ہے, تو کون ذمہ دار ہے؟ اکاؤنٹنٹ ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, ان کو ٹوٹیلٹی میں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہاں تو معاملہ ہو رہا ہے نا مخالفت کا کہ بھئی ہاں وہ مجھے ہم کہتے ہیں تو ہم ان کو یہ ثابت کر رہے ہیں. جو حقیقتاً ہوتی ہے جب پارٹیاں ہوتی ہیں, بڑی بڑی پارٹیاں جن میں بہت سارا فنڈ آتا جاتا ہے, تو بیچارے سربراہ کو انڈیویجول کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے پیسے آئے کتنے گئے, تو وہ اپنے اکاؤنٹنٹس پر ہی ریلائی کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہتا ہے تو درست کہتا ہوگا. تو لیکن بہرحال اس میں بہت سارا مسئلہ ہماری سیاسی جماعتوں کا یہ ہے کہ ہم پارٹیز کو انسٹیٹیوشنز نہیں بناتے, ہم افراد پر چھوڑ دیتے ہیں. ہر پارٹی میں یہی ایک المیہ ہے. ہماری بھی بدقسمتی سے جو بنیادی ہماری سوچ تھی جب ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی, اس کے آبجیکٹو لکھے تھے ان کے اس کو ہم انسٹیٹیوشن بنائیں گے, لیکن جب اس میں وہ لوگ آ گئے جن لوگوں نے کہ اپنے کچھ تھے معاملات, تو وہ پھر اس میں خرابی پیدا ہونی شروع. تو انسٹیٹیوشنل اگر انسٹیٹیوشنلائز ہوتی تو عین ممکن ہے یہ باتیں شاید پارٹی کے اندر ہی پکڑی جاتی. پارٹی آڈٹ کرا لیتی, پارٹی اس میں جو انسٹیٹیوشنل طور پہ پکڑے جاتے ہیں.
یہاں پر وہ صورتحال نہیں ہوتی پارٹیوں کے اندر. اور یہاں پر جو بھی پیسے آئے ہیں عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کتنے پیسے آ گئے, کیونکہ ایک پاپولر لیڈر ہے. اس پارٹی نے جب ٹیک آف کیا تو بہت پیسے لوگوں نے باہر سے بھیجے ہیں. وہ زیادہ تر پاکستانی نیشنلز ہی تھے جو وہاں سے $10 $15 بالکل صحیح بات ہے. لیکن خان صاحب جو فنڈ آئے وہ آئے تھے فلاحی کاموں کے لیے اور وہ پی ٹی آئی نے نہیں, یہ استعمال بات کیے. نہیں, یہ میرے خیال میں کبھی نہیں مانوں گا. جیسے جو فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری ہے سر وہ تو یہی ہے. فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے, ایک اینگل سے لکھی. ایک بات اس کے بارے میں, وہ ضرور بڑا ہی اسٹرکٹ تھا, ہو سکتا ہے کہ اب سے غلطی ہو گئی ہو, غلطی کرا دی ہو. وہ کہتا تھا چیریٹی اور پالیٹکس نہیں مکس اپ ہونے چاہیے, بلکہ شروع سے ہمارا نیریٹو یہ رہا ہے کہ چیریٹی اور پالیٹکس کو مکس نہ. جو لوگ چیریٹی دیتے ہیں ان لوگوں کو پارٹی میں مت لایا جو ہے. کچھ غلطیاں اس میں بھی ہوئی ہیں. بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے چیریٹی کو یوز کیا ہے پہنچنے کے لیے, اس میں اوور جس سائٹ میں کہ ہوئی عارف ہے. نقوی کا ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے یہ کہ وہ بھی نہیں, ہمارے لوکل بہت بڑے جی ایگزامپلس local, ہیں. exactly. جن لوگ جو 2 نمبر لوگ تھے انہوں نے پہلے چیریٹی کو استعمال کیے پھر پارٹی میں گھس گئے. یہ بہت لمبی کہانیاں ہیں. جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں اس کی بدنیتی کا ایلیمنٹ نہیں نظر آتا, مطلب باقی غلطیاں اپنی جگہ. لیکن یہ ساری غلطیاں چانڈیو صاحب اگر پیپلز پارٹی کے سربراہ یا نون لیگ کے کرتے, اور نواز شریف صاحب کے لیے تو کہا بھی جاتا ہے. بائی دی وے ایک اور بھی سوال اس پہ نواز شریف صاحب کا تو میں پوچھوں گی ابھی زبیر صاحب سے. آپ لوگوں کی پارٹی کے فنڈز کے اوپر بھی تو تحقیقات چل رہی ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر. ان کی بھی بات ہوئی نہیں ہے. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, ہے 2 منٹ کی بات, آپ مجھے اجازت دیں گے کہ یہ دنیا ہے, جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. ایسے نہیں ہے کہ آپ بوئیں گے گندگی اور کاٹیں گے خوشبو, ایسا کبھی بھی نہیں ہے. جو آپ نے کیا ہے, مثال کے طور پر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, جس وقت بھی بے نظیر صاحبہ کا نام آتا تھا چور چور, جس وقت بھی بے نظیر صاحبہ کی کوئی بات آئے یا پارٹی کی چور چور, نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا, ہم نے کانوں سے سنا, ان کی صاحبزادی کو چور چور کورٹوں کے سامنے کہا, بی کو تو کورٹ کے دروازے پہ پھیلایا, خود کی بیٹی بھی صاحب کبھی اس کورٹ کبھی اس کورٹ. خود کے ساتھ کیا ہوا یہ میں سمجھانے کی بات کرتا ہوں. جو کیا ہے وہ بھرو گے. یہ کیا فرشتہ تھا؟ خان صاحب کوئی فرشتہ ہے؟ حامد خان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں ایسی کوئی بات کروں. یہ بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک کا. انہوں نے جو کچھ کہنا ہے وہ کہہ دیا ہے. انہوں نے ان کو بری نہیں کیا, بالکل انہوں نے ان کو بے گناہ ثابت نہیں جو کیا. جو درست بات کی قانون کے اندر بات یہ ہے, ہر آدمی کو انہوں نے چور ثابت کیا ہے, ہر آدمی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے. آج کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ایک ادارے نے, میں تو نہیں پڑھا ہوا اتنا, آپ کو پتا ہے, ابھی میں سن رہا تھا, یہ بات بھی جھوٹ ہے, یہ بات بھی جھوٹ ہے. کوئی 40 باتیں الیکشن کمیشن نے کہی کہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. کائے کا قانون, کائے کی بات, کائے کا آئین اور اس کی تقاضا ہے. کوئی اخلاقی تقاضا ہوتی ہے, کوئی لیڈر کی کوئی, تو یہ اخلاقی کی بات آپ کریں گے, اخلاقی دونوں گراؤنڈز کے باتیں اوپر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو یہ پتا نہ ہو. چانڈیو یہ صاحب میں نہیں مانوں گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. حامد خان صاحب بہت اچھے ہیں اور بڑے قانون کے اندر بات کر رہے ہیں. کیسے نہیں پتا چلے گا؟ وہ تو ہر چیز کا مالک بنا بیٹھا ہے, سب ان لوگوں کو الو سمجھتا ہے, خود کو ہی اکابر سمجھتا ہے. کیسے ممکن ہے اتنے بڑے سارے معاملے کا خود کو پتا نہیں ہو؟ ہم سب کو گالیاں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. پر ایمانداری کی بات ہے, مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے نہیں مجھے پتا ہے حامد خان صاحب کو دیکھ کر, ہمارے لیے بھی مشکل ان ہوتا کو ہے. پتا ہے جی میں ان کا احترام کرتا ہوں. جی پر یہ لہجہ لیڈر کا ہے, یہ لب و لہجہ جو استعمال کرتے ہیں خان صاحب, یہ لیڈروں کا لہجہ ہے. یہ جو میاں صاحب کے لیے بولتا ہے, جو زرداری صاحب کے, اب خدا نے تو آپ کو دکھا دیا ہے, ہم نے تو نہیں کیا ہے, اداروں نے ثابت اچھا کیا ہے. بالکل. لیکن زبیر صاحب, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ 62(1)(f) کے خلاف ہیں, میں خود بھی اس کے خلاف ہوں کہ نااہلیت نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ نواز شریف صاحب کا جواز بھی بناتے ہیں. لیکن آپ پہ یہ اعتراض آ رہا ہے کہ خود اسامہ بن لادن سے آپ کی پارٹی نے پیسے لیے ہیں, آپ کے پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کے اوپر بھی سوالات ہیں. اس کا کیا جواب دیں گے سر؟ جی, دو پوائنٹس ہیں اس میں جو میں ایک کہنا چاہوں گا. ایک تو ہم اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ری رائٹ نہیں کر سکتے عمران خان کے لیے, کیونکہ اگر عمران خان کے لیے ری رائٹ کیا کہ جی ہی از ناٹ ریسپانسبل ایز دی ہیڈ آف دا پارٹی, پھر
ہم ان سب کے لیے جو ہزاروں کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز ہیں ان سب کو بری ذمہ کر دیں گے. دوسرا پوائنٹ میں آ رہا ہوں جو آپ نے کہا اسامہ بن لادن. اسامہ بن لادن مجاہد تھا 1990 تک, وہ بنے ٹیررسٹ 1997 1998 وغیرہ میں, جب اس نے فرسٹ ٹائم نیروبی میں اور دوسرے ایک شپ کو پتہ نہیں کس جگہ نشانہ بنایا تھا, اور پھر 9/11 کا فیمس واقعہ ہوا تھا. مجھے یہ کوئی بتا دے کہ پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسامہ بن لادن سے کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ نہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے والی جائز تھی, ان سے مجاہد والی جائز تھی. پہلے تو اسامہ بن لادن کو, میں صرف کہہ رہا ہوں اسامہ بن لادن ایز اے پرسن پر, ان کی ایز اے گڈ پرسن پر, لیٹس سے ایز اے گڈ پرسن, کسی کو 1994 1993 1990 میں کسی کو کوئی کوشچن مارک تھا نہیں تھا. Why is Osama bin Laden a bad person today is because of his terrorist activities جو انہوں نے لیٹ 90s میں. سب مگر یہ تو غیر ملکی تو تھے نا سر, آپ دیکھیں فنڈنگ تو پھر بھی آپ فنڈنگ ہوتی ہے. پہلی بات تو پہلے تو میں صرف یہ اسامہ بن لادن کا بتا رہا تھا نا, اسامہ بن لادن, اسامہ بن لادن سے کوئی پیسہ نہیں لیا, کوئی آج تک ایک پیسہ نہیں لیا. لیٹ می سے اٹ کیٹیگوریکلی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے نا, چلیں آپ نے یہ کنفیوژن ہو گئی, چلیں پی ٹی آئی کو آپ بینیفٹ دے دیں کہ وہ پاکستانی جنہوں نے نیشنلٹی گیو اپ کر دی تھی پاکستانی اور برٹش یا امریکن پاسپورٹ ہے اور انہوں نے ڈونیٹ کیا, تو آپ کو کنفیوژن تھی کہ یہ تو پاکستانیز ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ کلیئرلی وہ گورے امریکنز یا انڈین یا دوسرے نیشنلٹی کے لوگ وہ جو چندہ دے رہے تھے, تو آپ اتنے معصوم تھے. اور پلیز انڈرسٹینڈ یہ 2008 سے لے کے 2013 کے 5 سال کا ریکارڈ ہے. پھر اس کے بعد 2014 میں یہ فائل ہوا, اس کو 8 سال گزر چکے ہیں. آج آپ یہ جواب دے رہے ہیں جب آپ پکڑے گئے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہوا تھا, یہ ایسے ہوا. سر اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ 2014 سے لے کے اب تک کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی تو بات نہیں کرے. میں بریک لے لوں, پھر میں حامد خان صاحب سے بھی جواب لیتی ہوں کہ یہ اب معاملہ جائے گا کدھر, کیونکہ اخلاقی جو گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی بیک فٹ پہ گئی ہے. غیر ملکی فنڈنگ کی بات ہو یا امریکی سازش یا دبئی کے پیسے یا ایف ٹی کی سٹوری, ایک بہت بڑا سوال تو بہرحال اٹھ کے ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حامد خان صاحب, اب جو ایک تو تحلیل ہو سکتی ہے, جماعت یہ وفاقی حکومت کے اختیار میں ہے, فنڈز جو ہیں وہ ضبط ہو سکتے ہیں, نااہلیت کی تلوار بھی لٹک گئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر. دیکھیے, یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ موو کریں گے ان کی نااہلیت کے لیے. میرا نزدیک یہ زیادتی ہوگی. میں تو اس فیصلے کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا. اچھا, میں نہیں اس سے ایگری کرتا, کیونکہ وہ بھی مخصوص حالات میں کیا گیا ہے. اس سے اچھا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوا, کیونکہ اس طرح سے پولیٹیکل لیڈرز کو جو ہے سیاست سے باہر نہیں کرنا چاہیے. میں اسی حوالے سے کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی 62(1)(f نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. جو پولیٹیکل لیڈر ہے, جو نیشنل لیڈر بن چکا ہے, اس کو آپ سیاست سے باہر کر کے تو آپ ملک کے ساتھ ہی زیادتی کریں گے. دوسری بات یہ ہے, ایک میں ڈسٹنکشن صرف تھوڑی سی دوں گا, وہاں پر جو چیز انہوں نے کہی تھی میں نہیں ان سے ایگری کر رہا ہے, جو انہوں نے جس وجہ پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیٹے کے فارم سے نہیں لی, لیکن وہاں ذاتی فنڈنگ کی بات آئی تھی. یہاں پارٹی فنڈنگ کی بات ہے. یہاں عمران خان کے خلاف ذاتی فنڈنگ کا ایلیگیشن نہیں ہے. مگر ان پہ یہ تھا کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ لی نہیں اور یہاں پیسے آئے ہیں. ہاں نہیں, پیسے تو آئے ہیں, لیکن فنڈنگ کا مسئلہ نا کوئی اپنے ذاتی بینیفٹ کے لیے ہے کہ پارٹی بینیفٹ, یہ تھوڑا سا ڈسٹنکشن ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اصولی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ 62(1)(f) کا استعمال ہونا چاہیے, اور پارٹی پہ پابندی بھی نہیں لگنی چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگانی تو بہت زیادہ ہے. دیکھو 2 پاکستان کی تاریخ میں کیسز ہیں. جماعت اسلامی کے خلاف ایوب خان نے کیا تھا, وہ غلط تھا, صحیح اسٹرائک ڈاؤن ہوا تھا. لیکن بدقسمتی سے جو نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف کیا تھا وہ بھی غلط تھا. نیشنل عوامی پارٹی کو ملک کے انٹیگریٹی کے خلاف کام نہیں کر رہی تھی, لیکن اس وقت ہی سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا تھا. ہمارے اچھے تجربات نہیں ہیں اس کے بعد, تو اس کے ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو. لیکن اگر چاڈیو صاحب, عمران خان صاحب کے پاس یہ کیس آتا, ان کے سامنے ہوتا ممنوع فنڈنگ کا, تو کیا ہوتا؟ وہ کیا کرتے آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ کیا کرتے؟ عمران خان پی ایم ایل این کے ساتھ کیا کرتے؟ عمران خان کے پاس آتا نہیں, صرف سنتے کہ یہ فیصلہ میرے حوالے ہونے والا ہے. وہ پہلے اعلان کر چکے ہوتے ہمیں بین کرنے کا,
लेकिन क्या आप भी यही करेंगे? 62F लेकिन बीबी पीपल्स पार्टी मुजाहिदों गैरतमंद क़यादत की पार्टी है। मैंने आपको 10 बार बताया है कि जिस वक्त इनकी शरीक हयात का मामला आया तो बिलावल साहब ने मुझे बुलवाकर कहा, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूँ, मुझे बुलवाकर कहा कि चांडू साहब इमरान खान की बीवी पर बात नहीं करने की, वो जाती मामला है। वो हमारे शो पे आप बैठे हुए थे आप ही के मैंने फिर उनकी वालदा की बात हुई, तो ये तो गैरत की बात है, ये तो ऐसे ही थोड़ी बात है, ये तो उसूल की बात है, ये तो शराफत की तरबियत। आप ये कहते हैं कि पाबंदी नहीं, हम नहीं लगाते हमने, लेकिन हाँ। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। हम क्यों बोले कि उनको बंदिश नहीं डालो या डालो, जो कानून में कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। ये तो कानून से खिलवाड़ करते रहे हैं, कानून का खिलौना बन चुका है। यानी जो गलती तारीख में हुई है वो आप भी करेंगे? हम नहीं करेंगे, हाँ। हम नहीं दोहराएंगे, लेकिन कानून को जो करना चाहिए ताकि रास्ते बंद हो जाए ऐसी चीजों के, वो तो अच्छी। आपने मियां साहब के खिलाफ फरमाइशी प्रोग्राम लिया पे अमल किया, आपने बीबी साहबा को सजाएं दी फरमाइशी प्रोग्रामों पे। हम फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं कर तो रहे ये हैं। तो फरमाइशी नहीं है, हम तो कह रहे हैं फरमाइश हो रही नहीं कर रहे है हैं। हम क्योंकि कहते हैं- अभी तो न्यूट्रल है हम तो एस्टेब्लिशमेंट। फरमाइशी नहीं कर रहे। अच्छा। हम कहते हैं जो कानून के मुताबिक। अच्छा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हम शरीफों की पार्टी है, हमारी क़यादत उसूल परस्त क़यादत है, उसकी तरबियत शराफत की है। यहाँ शराफत नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, क्या जुबैर साहब आप क्या कहते हैं? 62F नाअहल हो सकते हैं? आप लोग जाएंगे, हुकूमत क्या करेगी, क्या करना चाहिए? मतलब एक तो पहली बात यह है कि ये तो नहीं हो सकता कि 62F में मियां नवाज शरीफ फॉर लाइफ डिस्क्वालिफाइड रहे और इमरान खान पर ना अप्लाई करें। ये तो नहीं हो सकता ना। ये तो मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर्स है, वर्कर्स कहे कि जी वो मियां नवाज शरीफ तो 5 साल नाअहल करार हो चुके हैं ना, 5 साल फिर पार्टी हेड भी नहीं रह सकते। मतलब सिर्फ नाअहल ये नहीं कि पार्लियामेंट से नाअहल, मतलब पार्टी है। साकिब निसार ने कहा पार्टी हेड भी नहीं हो सकते। आपको याद होगा कि हमारे सेनेटर्स को सबको इंडिपेंडेंट कर दिया था कि जी वो टिकट लेके आए मियां नवाज जी, शरीफ ऐसा ही के है, सिग्नेचर बिल्कुल, पर। मतलब कहा तो इतनी कदगन, तो या तो इमरान खान साहब ये मान लें कि जी उस वक्त गलत था। और दूसरे मैं हामिद साहब को माजरत के साथ उनसे डिसएग्री करूंगा कि वो जो ये कह रहे थे कि वहां पर्सनल बेनिफिट, नवाज शरीफ का कौन सा पर्सनल बेनिफिट था? ये शो करना कि अकाउंट रिसीवेबल ना शो करना, उसमें पर्सनल बेनिफिट क्या था? मतलब हाउ वाज ही बेनिफिटिंग? एंड बाय द वे वो कहते हैं पार्टी फंडिंग इज डिफरेंट, और जो एक इंडिविजुअल की है उसके ऊपर उन्होंने बात की। यहाँ तो इतना एक लंबा चौड़ा एक आपके ऊपर चार्जेस हैं जिसकी आपने जवाबदेही करनी है। अब उसका बाय लॉ क्या होगा? लेकिन मैंने आपको 62(1)(f) के हवाले से कहा कि ये नहीं हो सकता कि मियां नवाज शरीफ और लाइफ डिस्क्वालीफाई रहे और इमरान खान को हम कहें कि नहीं ये तो बड़ी ज्यादती तो आप लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसका मतलब है। दूसरी बात ये कि इमरान खान को एक चीज, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज इमरान खान को और पीटीआई को खुदा के लिए अब ये रियलाइज करनी चाहिए कि एक मोरल हाई ग्राउंड पर खड़े होके और मजहब को भी बीच में घसीट के लाके अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इस तरह से ट्रीट करना, चोर डाकू वगैरह कहना, और अपने लिए पवित्र और सब कुछ जायज, ये अखलाकी ग्राउंड की बात हो सकती है। बिल्कुल, इसके ऊपर बिल्कुल मैं ब्रेक के बाद हामिद खान साहब से पूछूंगी कि सारा मसला जो है वो यहाँ पे है। जब आप दूसरे को ज़ाहिर इल्जाम लगा रहे होते हैं, फिर आपके ऊपर ऐसी ही बात आती है, तो फिर उसका क्या किया जाए और इसका कितना नुकसान होगा? क्या कहा जाए कि जो पीटीआई का बयानिया था उसको धचका लगा है? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हामिद खान साहब, अब जो एक अखलाकी यानी हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात हो रही है, सियासी बयानिए को धचका लगेगा? क्योंकि आप तो फाउंडर्स में से हैं तहरीके इंसाफ के। तहरीके इंसाफ कैसी थी और यहाँ तक आके उस पर इल्जाम लग रहे हैं, तो धचका लगेगा बयानिए को? यकीनी तौर पर धचका लगेगा, क्योंकि सेटबैक तो है। और बहरहाल ऐसी थी जमात तहरीक इंसाफ जब आपने शुरू की थी? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ। ये तो बाद में जो लोग आए हैं, अभी अकबर बाबर भी तो हमारे फाउंडिंग लोगों में से है, साफ सुथरे लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग। बाद में जब पॉपुलैरिटी गेन करती है पार्टी, तो उसमें हमारे यहाँ किस किस्म के लोग दाखिल हो जाते हैं, तो वो पार्टियों के अंदर तबाही का रास्ता बन जाता है। यानी आपके ख्याल में इमरान खान साहब भी हाईजैक हो गए उन लोगों के हाथों जो
मैं इस ये तरह के कहूंगा थे? कि पार्टी हाईजैक पार्टी हाईजैक हो गई माफियाज के हाथों। हाँ बिल्कुल हो जाती है। बदकिस्मती। इसका नुकसान बयानी को होगा, आप जाहिर है। बहुत नुकसान होगा, इसका कौम को नुकसान होगा। देखिए ना, बड़ी मुश्किल पार्टियां बनती हैं। मैं तो इस प्रोसेस 26 साल से गुजरा हूँ। तो पीपल्स पार्टी बनी कितने साल लगे, कितनी स्ट्रगल है ये। तो ये पार्टियां रहनी चाहिए। इसी तरह से नून लीग भी बहरहाल पहले तो एस्टेब्लिशमेंट की साइड थी, लेकिन जब से नवाज शरीफ ने अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया वो एक पार्टी बन गई। और इसी तरह पीटीआई भी, हमें पता कहाँ से हमने शुरू किया, कितनी स्ट्रगल है, कितना लंबा रास्ता है, यहाँ तक पहुंचे हैं, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी हुई है, नेशनल पार्टी बन गई है। तो इन पार्टियों को बचना जरूरी होता है। यही पोलिटिकल पार्टी जो है जमहूरियत के लिए जरूरी होती है, वरना तो बाहर की फोर्सेस कब्जा कर लेंगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं वाइंड अप आपके ऊपर करूंगी, मगर जुबैर साहब, आपको लगता है कि इससे कन्फ्रंट्रेशन और बढ़ेगी? इमरान खान साहब अभी अपने बयानिए के साथ नहीं आए हैं इस मामले के ऊपर, और जब वो आते हैं अपना बयानिया लेके तो आप लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि क्या होगा? पीपल पोलराइजेशन तो बढ़ेगी और बहुत शदीद बढ़ेगी, क्योंकि ये बैटल लाइंस तो ड्रॉ हो चुकी हैं काफी अरसे से, और खास तौर पर जब से इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है। इमरान खान ये प्रूव करने पर बजिद हैं कि हम लोग पॉलिटिकल राइवल्स नहीं है, एनिमी है। उन्होंने हमें एनिमी स्टेटस दिया, पॉलिटिकल राइवल्स से हटा दिया, और वो हमें कहते हैं कि ये दे आर बैड पीपल, दे डू बैड थिंग्स। ये गद्दार तो हैं ही, ये करप्ट तो हैं ही, लेकिन दे आर वेरी बैड पीपल। ये कुछ भी कर सकते हैं पैसा बनाने के लिए, पावर में आने के लिए, बजाय कि एक दूसरे को पॉलिटिकल राइवल के तौर पर लें। अगर वो ये खत्म कर देते ना, अगर हमें पॉलिटिकल राइवल, तो पीटीआई धड़ाम से गिर जाएगी। बिकॉज जो उनके लाखों फॉलोअर्स है ना, वो उसी लाइन को फॉलो करते हैं जो इमरान खान की लाइन है। उनका समझते हैं कि हम बहुत खराब लोग हैं। जी चारियो साहब, ये चोर डाकू का नैरेटिव अगर वो नहीं देंगे तो फिर उनके पास क्या बयानिया रह जाएगा खान साहब के पास? तो सारा फैसला होना ही इस बात पे चाहिए ना, कौमी गैरत पर, शराफत पर, इखलाक पर, इस पे होना चाहिए ना। फिर तो अगर ये इनका बयानिया गलत है तो इनका इखलाकी जवाज क्या है? आप सारे जहान को चोर चोर करते फिरे हो, खुद को फरिश्ता कहते हो, अब तो आप धड़ाम से गिर गए हो। अब मैं आपसे इख्तिलाफ कर रहा हूँ माफी के साथ, मेरी बहन है आप जी। इस पे नहीं है, कानून आइन की बात ही नहीं है। ये तो बेईमानी है कौम के साथ। ये पूरी कौम के साथ आप ठगी कर रहे हो कि आप अपने आप को इतना साबित करते हो। जरदारी चोर, बिलावल साहब चोर, पीपल्स पार्टी चोर, मियां साहब की बेटी चोर, आप ही फरिश्ते रह गए हो। अब तो आप फरिश्ते नहीं रहे। मैं एक और बात कहना आपसे कहता हूँ आमिर साहब के सामने, इनफरादी गुनाह और चीज है, इज्तिमाई गुनाह की सजा बहुत बड़ी है। एक आदमी का 1 लाख रुपया खाना इतना बड़ा जुर्म नहीं है, कौम का 2 रुपए खाना भी बड़ी बात है। ये इखलाकी जुर्म है, ये कौम का जुर्म है। लेकिन उनको सादिक और अमीन तो कहा है ना सादिक अमीन, जियाउल हक ने कहा है, किसी ने कुछ कहा नहीं, इमरान खान साहब को तो कोर्ट से उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी वाली कोर्ट गई, अभी क्या नाम आपने दिया वो जस्टिस का? साकिब निसार साहब। कहाँ है वो? कौन सा डैम बना रहे हैं? उनको तो खुदकशी करनी चाहिए बेटी की शादी का एहतमाम देकर। ऐसे जस्टिस होते हैं? मगर देखिए ना, अब एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट के पास आया था ना सर, उनके पास। अगर मगर क्यों कहती हैं? ये वो तबकात हैं, ये वो अफराद हैं जिन पे कौम की इमारत खड़ी है। जस्टिस देखिए, मैं तो फिर कैसे ये फिर ब्लेम गेम में सब निकल मैंने जाएगा पहले फिर तो। बहुत पहले कहा कि इस बदकिस्मत मुल्क में है, इस पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ एटमी साइंसदान और चीफ जस्टिस साहबान अपनी ताजपोशियां कराते हैं। दुनिया में कहीं ये अफराद बाहर जाहिर नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ होते रहे। अब ये बदकिस्मती कैसे खत्म तो फिर होगी? जुबैर साहब, इसका तो मतलब ये कि नाअहलियत के लिए आप लोग जाएंगे और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नवाज शरीफ साहब के लिए भी बात होगी। खुद ही छोड़े। इखलाकी तकाजा तो ये होनी चाहिए कि भाई आप देखिए, हो। अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ पाकिस्तान ने जाना है, जब भी जाना है, ठीक, तो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जरूरी है। सर लास्ट और में level खान साहब, आप playing क्या field का समझते मतलब ये हैं? है कि नवाज शरीफ तमाम साहब के लीडरशिप, ठीक, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी खत्म होना चाहिए ये 62F की नाअहलियत। मैं यही समझता हूँ मतलब कि एक तो वो था ही ढकोसला। 62F जो है, सर मतलब जुबैर साहब हम ये नहीं सुनिएगा कह रहे जरा। सर टाइम बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हामिद खान साहब जी आप कह रहे हैं कि मैं तो वैसे लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन के हक में ही नहीं हूँ, क्योंकि ये ज्यादती हो जाती है और हर एक पे खत्म होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही, लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन। जैसे चांडियो साहब ने कहा, अवाम फैसला करे कि कौन गलत है नाइल कौन वो सही। कर सकता है, या जमीर हाँ। या अपना जमीर या अवाम। लेकिन
لیکن یہ زبیر صاحب یہ جو اگر کوئی اس کے اندر غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے تو اس کے اوپر تو پھر کوئی اگر آپ چھوڑ دیں گے سیاسی جماعتوں کو تو پھر عام آدمی بھی یہی کام کریں گے سر؟ نہیں؟ لاسٹ کمنٹ. نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے. ہاں، میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے. جو پاکستان کا قانون ہے اس میں دیکھیں نا، کوئی بھی کمپنی اگر کرتی ہے ہیرا پھیری کرتی ہے، فائنینشیل مس مینجمنٹ کرتی ہے، ریگولیرٹیز ہوتی ہیں، تو اس کی سزا تو ڈیفائنڈ ہے نا. وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ لائف لانگ کبھی کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان بچ کے نکل جائیں اور نواز شریف پر لائف لانگ سزا ہو، سب کے لیے برابر ہوگا. میں خیال سب کا یہی کہنا ہے، چالیو صاحب کا بھی، آپ کا بھی، اور حامد خان صاحب کے بھی. تھینک یو سو مچ. میں خیال ہے 62(1)(f) کا جو معاملہ ہے یہ بھی آگے چلے گا، اور جو ابھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کو لیوریج کے طور پر استعمال کریں گی، جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے. سو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک بڑے بیانیے کے ساتھ اس کے اوپر آئے. دیکھنا ہے کہ وہ کیا بیانیہ ہوتا ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.